أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے ہم سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 نمبر آیت سے انورڈ اپنے سبق کا آغاز کریں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور مہلت اور یہ بے شمار نعمتیں اور وسائل عطا فرمائے، جس نے ہمیں یہ دن نصیب فرمائے اور یہ مہلت عطا فرمائی، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آخرت کی کامیابی اور آخرت کی فلاح اور بھلائی بھی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے سامنے حال کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلے کل کی مجلس میں ہم نے جو آیات پڑھی تھیں، آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 20 تک، اس کا ترجمہ ایک دفعہ یاد دہانی کے لیے ریوائز کرتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 9 سے انورڈ: اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو احسان تم پر کیا اسے یاد کرو، جبکہ تمہارے مقابلے کو فوجوں پر فوجیں آئیں، پھر ہم نے ان پر تیز و تند آندھی اور ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھتا ہے۔ جبکہ دشمن تمہارے پاس اوپر سے اور نیچے سے چڑھ آئے، اور جبکہ آنکھیں پتھرا گئیں اور کلیجے منہ کو آ گئے، اور تم اللہ تعالیٰ کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے، یہی مومن آزمائے گئے اور پوری طرح وہ جھنجھوڑ دیے گئے۔ اور اس وقت منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں شک تھا یا روگ تھا کہنے لگے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے محض دھوکہ فریب کا ہی وعدہ کیا تھا۔ انہی کی ایک جماعت نے ہانک لگائی کہ اے مدینہ والو، تمہارے لیے ٹھکانہ نہیں، چلو لوٹ چلو۔ اور ان کی ایک اور جماعت یہ کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگنے لگی کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، حالانکہ وہ کھلے ہوئے اور غیر محفوظ نہ تھے، لیکن ان کا پختہ ارادہ بھاگ کھڑے ہونے کا تھا۔ اور اگر مدینے کے اطراف سے ان پر لشکر داخل کیے جاتے، پھر ان سے فتنہ طلب کیا جاتا تو یہ ضرور اسے برپا کر دیتے اور نہ لڑتے مگر تھوڑی ہی مدت۔ اس سے پہلے تو انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ پیٹھ نہ پھیریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدہ کی بات پر ضرور ہوگی۔ کہہ دیجئے کہ گو تم موت سے یا خوف قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہیں کچھ بھی کام نہ آئے گا، اور اس وقت تم بہت ہی کم فائدہ اٹھائے جاؤ گے۔ پوچھئے تو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی برائی پہنچانا چاہے یا تم پر کوئی فضل کرنا چاہے تو وہ کون ہے جو تمہیں بچا سکتا ہے یا تم سے روک سکتا ہے؟ اپنے لیے بجز اللہ تعالیٰ کے نہ کوئی حمایتی پائیں گے اور نہ ہی مددگار۔ اللہ تعالیٰ تم میں سے انہیں بخوبی جانتا ہے جو دوسروں کو روکتے ہیں اور اپنے بھائی بندو سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ، اور کبھی کبھی ہی لڑائی میں آ جاتے ہیں۔
تمہاری مدد میں پورے بخیل ہیں، پھر جب خوف اور دہشت کا موقع آ جائے تو آپ انہیں دیکھیں گے کہ آپ کی طرف نظریں جما دیتے ہیں، اور ان کی آنکھیں اس طرح گھومتی ہیں جیسے اس شخص کی جس پر موت کی غشی طاری ہو۔ پھر جب خوف جاتا رہتا ہے تو تم پر اپنی تیز زبانوں سے بڑی بڑی باتیں بناتے ہیں، اور مال کے بڑے ہی حریص ہیں، یہ ایمان لائے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام اعمال نابود کر دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پر یہ بہت ہی آسان ہے۔ سمجھتے ہیں کہ اب تک لشکر چلے ہی نہیں گے، اور اگر فوجیں آ جائیں تو تمنائیں کرتے ہیں کہ کاش وہ صحرا میں بادیہ نشینوں کے ساتھ ہوتے کہ تمہاری خبریں دریافت کیا کرتے، اگر وہ تم میں موجود ہوتے بھی تو کیا، نہ لڑتے مگر برائے نام بہت تھوڑا سا ہی۔ یہ کل کی آیت مبارکہ جس میں غزوہ احزاب کے جو میدان جنگ ہے اس میں جو منافقین کا جو کردار، ان کا رویہ، اور ان کے جو ارادے، اور ان کے جو خلوص ہے ایمان کے لیے، اس کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ اور انہی آیات سے ہمیں ایک دوسرا اندازہ جو بہت بخوبی ہوتا ہے کہ کس قدر وہ ایک خوفناک اور کس قدر وہ ایک ایک سچویشن تھی جس میں ہر طرف سے دشمن فوجیں جو ہیں وہ چڑھائی کیے ہوئے ہیں، اور ایک بہت بڑی فوج اس وقت کے اعتبار سے وہ وہاں پر موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اتحادی قبیلہ ہے بنی قریظہ، وہ بھی مختلف جو معلومات مل رہی ہیں اس کے مطابق وہ بھی دشمن قبیلوں کے ساتھ یا دشمن لشکر کے ساتھ معاہدہ جو ہے وہ کرنے کے قریب قریب ہے، اور اس کی طرف سے بھی حملے کا یا بدعہدی کا بہت بڑا خطرہ جو منڈلا رہا ہے۔ اور اگر ایسا ہو جاتا تو وہ ایک بہت بڑی لشکر کشی جس کو روکنا مشکل ہوتا، وہ ممکن تھی، وہ ہو سکتی تھی۔ اور یہی خوف جو ہے پوری سچویشن کا ایک خوف جو ہے وہ ان منافقین کے اوپر اس قدر طاری تھا کہ وہ اس سے اپنا پیچھا چھڑانے کے چکر میں تھے کہ کسی طرح سے اس میدان جنگ سے وہ کوئی ہیلا بہانہ کر کے بھاگ کھڑے ہوں۔ اور انہی آیات میں ان کی کمزوری اور ان کی جو بزدلی ہے اس کے بارے میں بھی اشارہ ہمیں ملتا ہے کہ کس قدر وہ بزدل ہیں اور کس قدر وہ خوف سے بھرے ہوئے ہیں، کہ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پاس جو وعدہ کیا وہ تو دھوکہ اور فریب ہی تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اب یہ سچویشن جو ہے اس میں یہ آیات جو ہیں اس میں ہمیں دونوں طرح کی انفارمیشن جو ہے یا دونوں طرح کی مطلب معلومات ملتی ہیں۔ ایک تو منافقین کا کردار، اور دوسرا اس وقت کی جو سچویشن اور اس کا جو ایک عام انسان کے اوپر اس کی جو ہیبت اور اس کا جو اثر ہے وہ اس سے ہمیں اس کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے، یا اس کی طرف تھوڑی سی ایک ویژولائزیشن کرنے کے لیے ہمیں راہ ہموار ہوتی ہے کہ کیا حالات و واقعات تھے۔ تو اس کے بعد ہم آج آگے جب چلیں گے تو اگلا جو مین ٹاپک ہے وہ جس طرح سے پچھلی آیات ہم نے پڑھی ہیں اس میں منافقین کے بارے میں کردار تھا کہ وہ کیسا رویہ تھا اور کیا ان کا عقیدہ تھا اور کیا ان کی خواہش تھی، جبکہ اس کے برعکس جو مومنین ہیں، جو صحیح معنوں میں مومن تھے، صحیح معنوں میں جو اسلام کے اوپر ڈٹے ہوئے یا اسلام جنہوں نے اپنے دلوں سے قبول کیا اور اس کے مطابق پھر انہوں نے لبیک کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کو یا ان کے بلاوے کو، تو ان کا رویہ اور کردار کیا ہے وہ ہمیں ملے گا۔ اور ان دونوں جو ایکسٹریم ہے منافقین کا اور مومنین کا، ان دونوں کے بیچ میں یہ آیت نمبر 21 جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے، جس کو آج ہم پہلے دیکھیں گے۔ اور یہ آیت اس موضوع کے درمیان میں آنا اس کی ایک خاص اہمیت ہے، وہ بھی ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ گو کہ ہمارے پاس اتنی سکت نہیں کہ ہم بڑے بڑے علماء کی طرح یا بڑے بڑے مفسرین کی طرح کوئی بڑا ہی پورا اثر طرح کا بات جو ہے وہ ہم بیان کر سکیں، لیکن پھر بھی ہم کوشش کریں گے کہ ہم سمجھ سکیں کہ اس کا بنیادی جو مفہوم یا بنیادی مقصد یا بنیادی جو نصیحت ہے ہمارے لیے وہ کیا ہے۔ بہرحال شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔
آیت نمبر 21 سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد کان لکم، اور یقیناً بلا شبہ تمہارے لیے ہے، فی رسول اللہ، اللہ کے رسول میں صلی اللہ علیہ وسلم، اسوۃ حسنۃ، بہترین نمونہ، بے شک تمہارے لیے یقیناً اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ ہے، اسوہ حسنہ بہترین نمونہ ہے۔ یہ آیت یا آیت کا یہ حصہ جو ہے اپنے موضوع کے اعتبار سے، اسوہ حسنہ یا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے مشہور ترین آیات میں یا مشہور ترین آیت کے یا حصہ جو ہے اس میں شامل ہے۔ جہاں کہیں بھی سیرت کی بات ہوتی ہے، جہاں کہیں بھی کوئی اس طرح کی مجلس ہوتی ہے، جہاں کہیں بھی فضائل بیان کیے جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جہاں کہیں بھی مطلب اس ٹاپک کے اوپر کچھ بھی لکھا جاتا ہے، کچھ بھی بولا جاتا ہے، کچھ بھی ڈبیٹ یا سپیچز وغیرہ ہوتی ہے، تو وہاں پر یہ آیت جو ہے وہ اپنی بات کا وزن بڑھانے کے لیے، اس کی اٹریکشن کو اور زیادہ کرنے کے لیے، اس کو اور زیادہ مطلب توجہ حاصل کرنے کے لیے یہ آیت جو کوٹ کی جاتی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس کو بہترین طریقے سے کوٹ کیا جاتا ہے، بہترین طریقے سے پریزنٹ کیا جاتا ہے، بہت ساری بلڈنگ میں، بہت ساری مجالس میں، بہت ساری جگہوں پر ہمیں یہ لکھی ہوئی نظر آئے گی، بہت سارے کتابوں کے ٹائٹل اور جو ہیڈنگز ہیں ان میں ہمیں یہ آیت نظر آئے گی، بہت سارے لوگ اس کو جگہ جگہ پر کوٹ کرتے نظر آئیں گے، لیکن افسوس اس بات کا کہ یہ آیت جو ہے اپنی بات اور اپنا جو بیان ہے یا اپنا جو بیانیہ ہے یا اپنی جو پریزنٹیشن ہے اس کا وزن بڑھانے کے لیے تو ضرور استعمال ہوتی ہے، لیکن اس کی جو صحیح اصل جو ہے اور اس کی صحیح جو اس کا جو صحیح نصیحت ہے اس کو سب لوگ ہم تقریباً بھول چکے ہیں۔ تو اس آیت اس حصے کو ہم دو پہلوؤں سے سمجھ سکتے ہیں۔ ایک پہلو تو جو ہے وہ ہے کہ سیاق و سباق کے مطابق جس موضوع میں یا جس موضوع میں آگے اور پیچھے آیات گزر رہی ہیں اس کے اعتبار سے یہ آیت جو ہے اس جگہ پر آنا اس کی کیا اہمیت ہے، اور دوسرا ایک اوپن آیت کے طور پر، ایک کھلی مطلب نصیحت اور ہدایت کے طور پر یہ آیت جو ہے یہ ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے۔ تو اسوہ جو ہے، اسوہ حسنہ بہترین نمونہ، اسوہ جو ہے وہ نمونے کو کہتے ہیں، نمونہ یا ایگزامپل یا ایک جس کو ہم آئیڈیلائز کہتے ہیں، آئیڈیل اپنا مطلب ایک آئیڈیل کسی کو جو بناتی ہیں، آج کل کی نوجوان نسل میں یہ لفظ جو ہے یہ بڑا مشہور ہے کہ وہ فلاں شخص کو یا فلاں شخصیت کو یا فلاں کردار جو ہے وہ اس کی آئیڈیل شخصیت ہے، اور اس کو وہ فالو کرتی ہے، اس کے رنگ ڈھنگ، اس کا چلنا اٹھنا بیٹھنا اور اس کے انداز اور اس کے جو باقی رویہ جو ہے اس کو وہ فالو کرتے ہیں اور اس سے وہ بہت متاثر ہوتے ہیں۔ تو یہ آئیڈیل جو ہے یا نمونہ یا اسوہ حسنہ جو ہے یہ اس کا مطلب ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اگزامپل ہے، ان کی جو مثال ہے یا ان کی جو شخصیت ہے وہ ایک بہترین مشعل راہ ہے، ایک بہترین مطلب تمہارے لیے ایک آئیڈیل شخصیت ہے جس کو تم اگر فالو کرو تو اس دنیا میں بھی کامیابی سمیٹ سکتے ہو اور آخرت میں بھی کامیابی سمیٹ سکتے ہو۔ یہ ہم اوپن آیت کے طور پر پہلے اس کو دیکھ رہے ہیں، اور ہم اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی سنتیں جو ہیں، چھوٹے چھوٹے معاملات میں ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، یا یہی ان کا اسوہ تھا، یا یہی ان کا مطلب طریقہ رہا۔ چھوٹی چھوٹی سنتیں جو ہے جیسے مسواک کو بڑی اہمیت دے دینا، جیسے دائیں ہاتھ سے کام جو ہے وہ شروع کرنا، بسم اللہ سے کام جو ہے وہ شروع کرنا، اس طرح کے چھوٹے چھوٹے دیگر بہت سارے معاملات جو کہ یقیناً 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 بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں، بہت ہی زیادہ مطلب یقیناً اجر اور ثواب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے اس کے اظہار کا ایک طریقہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ پورا اسوہ حسنہ نہیں ہے۔ پورا اسوہ حسنہ جو ہے وہ ایک اوور آل جو کوڈ آف لائف ہے وہ ہے کہ پوری اپنے آپ کے پوری زندگی کا ہر شعبہ جو ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور ان کے کردار اور ان کے اقوال اور ان کے اعمال اور ان کے افعال اور ان کے جو جتنے بھی دیگر طور طریقے ہیں ان سے نصیحت حاصل کی جائے، اس سے نمونے حاصل کیے جائیں، ان سے ایگزامپل جو ہے وہ حاصل کر کے اس کے مطابق اپنے آپ کو مطلب اپنی زندگی جو ہے وہ گزاری جائے۔ اس میں
ہمارے معاشرتی آداب جو ہے اپنے گھر کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، دوسرے معاشرے کے افراد کے ساتھ کیسے ملنا برتنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، یہ سارا کچھ ہے۔ ہمارے کاروبار کے اعتبار سے معاشی معاملات میں بھی ہر طرح کی اگزامپل جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے، ان کے اقوال میں بھی اور ان کے سنت اور حدیث میں بھی۔ اسی طرح سے سیاسی اعتبار سے دیکھیں تو سیاست میں ریاست کو کیسے چلانا ہے، انصاف کو کیسے قائم کرنا ہے، انصاف کے مطابق کیسے فیصلے کرنے ہیں، اور کس طرح سے اس کے اوپر ڈٹ کر اپنے آپ کو کرنا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے اس کے بارے میں ہمیں بہت واضح انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی زندگی اور ان کے جو مختلف پہلو ہیں ان کی زندگی، ان سے بہت ہی واضح اور بہت ہی بہترین رہنمائی ملتی ہے۔ ہمارے اپنے ذاتی مسائل میں کس طرح سے ہم اپنے حقوق اللہ کو پورا کر سکتے ہیں، کس طرح سے ہم ہمارا جو ذاتی تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ اس کو کس طرح سے مضبوط کر سکتے ہیں، اور اس کو جتنا مضبوط ہم کرنا چاہیں گے اتنا ہی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ جو ہے اس سے محبت کرنا اور ان کی شخصیت کو اپنے اوپر ڈھالنا جو ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہے، جو کہ اللہ کے ساتھ ایک رشتہ اور ایک محبت اور ایک جو تعلق ہے اس کی مضبوطی کا ایک پیش خیمہ بھی ہے اور ایک گارنٹی بھی ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ مطلب ہمارے پاس الفاظ کم ہے لیکن اس کی وسعت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، کہ کس طرح سے یہ اسوہ حسنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ان کے مختلف پہلو ہیں، وہ کس طرح سے ہمارے لیے مشعل راہ ہے، کس طرح سے ہمارے لیے مطلب ایک نمونہ ہے اپنی زندگی میں پریکٹیکلی اس کو امپلیمنٹ کر کے اس کے مطابق اپنے آپ کو درست کرنے کا، اپنی اصلاح کرنے کا بے شمار اس میں ملتے ہیں۔ لیکن بہت ہی کم ہے جو ہم اس کو فالو کرتے ہیں۔ بہت سارے معاملات میں ہم بار بار ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے رسم و رواج ہیں، کاروبار میں اکثر جو ہے منافع بڑھانے کے لیے بہت ساری چیزیں ایسی جو ہے جس میں اس اسوہ حسنہ جو ہے اس کا پس پش ڈالا ہوتا ہے۔ ہمارے بہت سارے جو رسم و رواج ہمارے چلتے آ رہے ہیں ان کے میٹر میں جان بوجھ کر ہمیں سارا کچھ پتا ہونے کے باوجود اس کو بس پسے پشت ڈال کر اپنی منمانی اور اپنی مرضی کے ساتھ اگر ہم زندگی گزار رہے ہیں تو ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں یا صحیح معنوں میں ان کو فالو کرتے ہیں اور ان کی تعلیمات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، جبکہ ہم ان میٹر میں جہاں پر ہمیں سہولت ہوتی ہے، جہاں پر ہمارے دل کو ایک تسلی محسوس ہوتی ہے، ان میٹر میں تو ہم اس اسوہ کو، اس اسوہ حسنہ جو ہے اس کو پک کر لیتے ہیں، اور جن میٹر میں ہمیں لگتا ہے کہ تھوڑی سی کمپرومائز کرنا پڑے گا، تھوڑا سا نقصان برداشت کرنا پڑے گا، تھوڑا سا اپنی جو راحت ہے اس کو کمپرومائز کرنا پڑے گا، تو اس طرح کے میٹر میں وہ پھر ہم اس کو سیکنڈری امپورٹنس ہے بالکل ہی اس کو اگنور کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہمارا رویہ جو ہے یہ اس کو ریویو کرنے کی اشد ضرورت ہے ایک عام زندگی میں، اور عام ہمارا جو مطلب لائف سٹائل ہے اس میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اسوہ حسنہ، اس کی بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ہمیں توجہ مبذول کراتی ہیں، اور یقیناً آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس میں ہم میں کیا خامیاں ہیں اور کیا خوبیاں ہیں، اور اگر ہم اپنے گریبان میں جھانکیں تو ہمیں بے شمار خامیاں جہاں نظر آئیں گی جن کو اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال ایک تو یہ اوپن آیت کے طور پر اس کی کیا اہمیت ہے ہماری زندگی میں، اس کے علاوہ اگر ہم سیاق و سباق کے اعتبار سے دیکھیں کہ اس سے پہلے جو موقع چل رہا ہے، جو ڈسکشن چل رہی ہے، یا جو آیت گزر رہی ہیں، یا جو حالات و واقعات ہیں اس وقت کے، وہ حالات و واقعات ہیں غزوہ احزاب کے۔ اور غزوہ احزاب ایک ایسی بڑی آزمائش تھی ایک وہ اہل مدینہ کے اوپر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے امت جو ہے مسلمان اور ان کے جو اتحادی ہیں ان کے اوپر اس قدر ایک بڑی آزمائش تھی، جس کا ہمیں اندازہ یا جھلک جو ہے وہ منافقین کے کردار سے ملتی ہے۔ جیسا کہ ابھی ذکر کیا کہ پچھلی آیات میں ہمیں دونوں طرف کے اشارے جو ہمیں ملتے ہیں یا اندازے ملتے ہیں، ایک منافقین کا رویہ کیسا رہا، اور اس رویے کی وجہ جو تھی وہ سچویشن جو ہے وہ کس قدر گمگیر اور کس قدر سخت اور کس قدر وہ ایک بڑی آزمائش والی سچویشن تھی۔ تو ایسی آزمائش کی سچویشن میں ایک لیڈر جو ہے یا ایک جو سپہ سالار ہے وہ کس طرح سے اپنی قوم کو لیڈ کرتا ہے، کس طرح سے باطل کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہوتا ہے، کس طرح سے وہ مطلب اپنے اعصاب کی جنگ جو ہے
اس میں وہ نہ صرف خود مضبوط ہوتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی اس کی مضبوطی کس طرح سے وہ ان کو گائیڈ کرتا ہے۔ غزوہ خندق جو ہے اس کو ہم اگر بہت تفصیل سے دیکھیں، کیونکہ بہت زیادہ اس میں مطلب نصیحتیں جو ہمیں ملتی ہیں۔ اس وقت ایسے حالات، سخت سردی کا موسم ہے جس میں خندق جو ہے وہ کھودی جا رہی ہے، اور خندق کھودنے والے مسلمان جو ہے ان میں اکثریت جو ہے وہ مطلب بہت زیادہ امیر بھی نہیں ہے، اور پھر وہاں پر مسلسل جو ہے وہ 5-6 دن کے اندر اندر وہ پوری خندق جو ہے اس کو کھود کے اپنے شہر کو محفوظ بنانا ہے۔ اس میں بھوک میں اور پیاس میں سارے کے سارے لوگ کام کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام جو ہیں وہ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہ یا حضور، ہمارے تو بھوک اس قدر ہے کہ دیکھیں ہم نے اپنا مطلب کرتا جو ہے وہ اتار کر دیا تھا کہ ہم نے پتھر باندھے ہوئے پیٹ پر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنا کرتا مبارک جو ہے اس کو اٹھا کے بتاتے ہیں کہ دیکھو میں نے تو 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ تو ایسی سچویشن میں ایک عام آئیڈیل جو مطلب ماحول میں آج کل میں یا اس سے پہلے بھی، یا بڑے بڑے امپائر اور بڑے بڑے سردار جو ہیں ان کا رویہ کیا ہوتا رہا ہے کہ بس ایک کیمپ جہاں پر بھی کوئی میدان ہے یا کوئی لشکر کشی کی ہے، یا جہاں پر بھی کوئی ایسی سچویشن ہے، تو ایک کیمپ جو ہے، ایک خیمہ جو ہے وہ خاص کر اس لیڈر کے لیے لگا دیتا ہے، جس میں بڑی پرآسائش جو چیزیں ہیں جو وہ رکھ دی جاتی ہیں، اور وہاں پر وہ بڑے آرام دہ ماحول میں رہتا ہے، اور وہیں سے بس اشاروں سے وہ انسٹرکشن پاسن کرتا ہے، اور ان کے نیچے جو ورکر ہیں وہ وہاں پر کام کر رہے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ اس سے مختلف، بالکل ان لوگوں کے ساتھ جو مطلب پتھر اٹھا کر اور مٹی کو ڈھو کر وہ پورا جو کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ برابر وہ ایک مسلم امہ کا یا ایک پوری جو عالمین ہے ان کا ایک لیڈر جو ہے وہ کس طرح سے روٹ لیول پر جا کے مطلب لوگوں کے ساتھ یا اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں وہ پوری محنت کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ تو پھر ایسی سچویشن میں پھر ان کو گائیڈ کرنا، ان کی تعلیم اور تربیت جو ہے، اور روحانی اعتبار سے بھی، اور مطلب دیگر جو جتنے دنیاوی معاملات ہیں ان میں بھی کس طرح سے ان کو نصیحتیں کی، کس طرح سے گائیڈ لائن دی، کس طرح سے ان کو انسٹرکشن، کس طرح سے وہ جنگی حکمت عملی جو ہے وہ ترتیب دی گئی، کیسے ان کو اسائنمنٹ آف ٹاسک جو ہے وہ دیے گئے، کیسے مدینہ کو پروٹیکٹ کیا گیا، جیسا کہ کل ذکر ہوا تھا کہ منافقین جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر محفوظ نہیں ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کے پروٹیکشن کا یا مدینہ کی جو گھر ہے، اہل و عیال ہیں، ان کی حفاظت کا بھی ایک مناسب بندوبست کیا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، اور خاص کر ان ساری چیزوں میں کہ باطل کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونا اور اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا اعصاب کی جنگ کے ساتھ، کہ لیکن حق سے پیچھے نہیں ہٹنا، حق کو چھوڑنا نہیں، اور اس کے اوپر جتنی بڑی سے بڑی آزمائش اور تکلیف اور مصیبت ہو اس کو جھیل کر اپنے مقصد کے اوپر کھڑے رہنا اور ڈٹے رہنا۔ یہ ساری چیزیں، بہت ساری چیزیں جو یقیناً بہت ساری چیزیں، بہت سارے پہلو ہم مس کر رہے ہیں اس میں سمجھنے، یاد دہانی کے لیے یا اس کو بیان کرنے میں۔ تو ایک سیاق و سباق کے اعتبار سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بحیثیت ایک لیڈر کے، یا بحیثیت ایک رہنما کے، ایک راہبر کے، ایک بہترین نمونہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے، جو کہ بہت ساری میٹر میں ہمیں اپنی پریکٹیکل لائف میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے بہت ساری ہمیں نصیحتیں جو ہیں وہ دیتا ہے۔ تو لہذا یقیناً اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بہترین نمونہ ہے، اور یہ بہترین نمونہ جو ہے وہ کن لوگوں کے لیے ہے، یا جو اس بہترین نمونے کو فالو کرتے ہیں ان کی خصوصیات کیا ہیں۔ وہ 3 خصوصیات ہیں جن کا آگے اسی آیت کے اگلے حصے میں ذکر ہے۔ لمن کان یرجو اللہ، یہ ان کے لیے ہے جو وہ امید رکھتا ہے اللہ سے ملاقات کا، یعنی یہ وہ لوگ جو قیامت کے دن کی امید رکھتے ہیں، اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں، یہ ان کے لیے وہ اس وقت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یا وہ لوگ جو اس وقت سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ اللہ کی ملاقات کی امید رکھتے ہیں۔ والیوم الآخرہ، اور قیامت کے دن کا، یعنی اس موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا بھی ان کو یقین ہوتا ہے۔ اور تیسرا، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کا ذکر وہ کثرت سے کرتے ہیں، اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، ہر وقت اللہ کی طرف توجہ رکھتے ہیں، ہر وقت اسی کا ذکر جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے ذکر کے بے شمار جو
طریقے جو ہیں وہ ہمارے سامنے رائج ہیں. ایون اپنے لیے دعا کرنا جو ہے یہ بھی در حقیقت اللہ کا ذکر کرنا ہے کہ اللہ کو ہی مطلب پورا مددگار مطلب جان کر یقین کر کے اس سے پھر اپنے لیے مدد کا سوال کرنا، یہ بھی در حقیقت اللہ کا ذکر ہے. اور اس کے علاوہ اللہ کی تسبیح اور اس کی حمد بیان کرنا اور عبادات کرنا اور اس کی مخلوق کی خدمت کرنا، حقوق اللہ عباد جو ہے ان کو یہ سامنے رکھ کے کرنا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کی یعنی کہ فرما برداری ہے اس کے احکامات کی. تو ذکر کی بہت ساری قسمیں جو ہمارے سامنے موجود ہیں. تو یہ اسوہ حسنہ جو ہے، یہ جو اسوہ حسنہ کو فالو کرتے ہیں ان کے لیے یہ تین چیزیں ہیں. یا جو اسوہ حسنہ کو فالو کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ تین چیزوں کو ضرور نظر میں رکھے. اور وہ تین چیزیں کیا ہے کہ ایک تو اللہ کی ملاقات کی امید رکھنا، اللہ سے ملاقات کی امید رکھنا یعنی قیامت کے دن کا یقین رکھنا. دوسرا یوم آخرت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا یقین رکھنا. اور تیسرا اللہ کا ذکر جو ہے وہ ہر وقت کثرت سے کرتے رہنا. جو یہ تینیں خصلتیں یا تینیں جو پوائنٹس ہیں ان کو فالو کر لے گا تو وہ اس کے لیے بڑا آسان ہے کہ وہ اس حسنہ کے اوپر اپنے آپ کو کاربند کر سکے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس آیت میں جو بہت بے شمار نصیحتیں ہمارے لیے، ان میں سے جو ہمارے لیے اہم ہے ان کو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اتار کر اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بڑھتے ہیں آگے. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ، اور جب دیکھا ایمان والوں نے. اب یہ آیت 21 جو ہے جیسا کہ ذکر ہوا تھا، یہ منافقین اور مشرکین کا جو تذکرہ ہے یا ان کا کردار یا ان کا رویہ یا ان کا جو ایمان کی کیفیت ہے، ان دونوں کے درمیان میں یہ آیت جو ہے وہ آئی ہے. اور اس کا ایک خاص ایک جو مقصد ہے یا ایک خاص پہلو ہے وہ ہمیں اندازہ بھی ہو گیا ہوگا کہ ایک طرف مشرکین منافقین جو ہے وہ کس طرح کا رویہ رکھتے ہیں، دوسری طرف مومنین جو ہے ان کا رویہ کیا ہے. اور یہ اسوہ حسنہ جو ہے یہ تو در حقیقت انہی لوگوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے جو کہ اللہ کی ملاقات کا امید رکھتے ہیں اور آخر یوم آخرت اور اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، یعنی مومنین کا. کہ صحیح معنوں میں تو اس اسوہ حسنہ سے وہی لوگ فائدہ اٹھائیں گے جو آگے جن کا ذکر ہے مومنین، اور جو اس کو پس پش ڈالیں گے منافقین کی طرح وہ تو پھر عذاب میں دھکیل دیے جائیں گے، جیسا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ان منافقین کے ساتھ کیا اللہ تعالیٰ کریں گے. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ، اور جب دیکھا ایمان والوں نے الاحزاب کافروں کو، لشکروں کو، جب انہوں نے لشکروں کو دیکھا کہ ہر طرح کے دشمن لشکر جو ہیں مختلف قبیلوں کے مختلف سمتوں سے وہ چڑھے آ رہے ہیں، دوڑے آ رہے ہیں مدینہ کی طرف اس کے اوپر حملہ کرنے کے لیے. جب مومنوں نے یہ ان لشکروں کا یا ان گروہوں کو دیکھا تو قالوا، انہوں نے کہا ھذا ما وعدنا اللہ، یہ تو وہی ہے جس کا وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ نے، ورسولہ، اور اس کے رسول نے. یہ تو وہی چیز ہے یا یہ تو وہی منظر ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے پہلے وعدہ کیا تھا. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کیا وعدہ کیا تھا؟ کچھ آیات میں اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ہم تو آزمائیں گے تمہیں بھوک سے اور تمہاری جانوں کے اور مالوں کی کمی سے اور مطلب سخت حالات سے تمہیں آزمائیں گے تاکہ تم مطلب اپنی اس طرح کی آیات گزری ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کا کہا کہ ہم تو تمہیں آزمائیں گے. اس کے علاوہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا مکی سورہ میں، پچھلی جو سورہ گزری ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابھی تو تمہارے اوپر اس طرح کے سخت حالات ہی نہیں آئے جس طرح سے پہلی قوموں یا پہلی امتوں کے اوپر آئے تھے کہ ان کو ہم نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اس قدر وہ سخت حالات تھے. تو اس طرح کے پہلے آیات جو ہیں وہ گزر چکی ان مومنین کی نظر میں. تو ان کو ایک اندازہ یا ان کے ایمان کا ایک حصہ یہ ہے یا ان کو اس چیز کا پوری طرح سے ادراک تھا کہ ہم جس راستے کے اوپر چل رہے ہیں یہ آسان راستہ نہیں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی آزمائش بھی آئے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سی سخت سچویشن بھی آئے گی جس میں پھر وہ پرکھا جائے گا ان کے ایمان کو. لہٰذا انہوں نے ان آیات کو اور ان جو اقوال ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف احادیث جو ہیں ان کو اپنے
اپنے دل میں جگہ بنا کے اس کو سنبھال کے رکھا. اور جب یہ سچویشن احزاب کے سامنے آئی جس میں مختلف لشکر جو ہیں طرح طرح کے ہر طرف سے وہ حملہ آور ہونے کو آ رہے ہیں، ایک بہت بڑا لشکر جو ہے، تو اس کو دیکھ کر انہوں نے فوراً سے پہچان لیا کہ ہاں یہ تو وہی ایک آزمائش کی سچویشن ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ تمہارے ساتھ یہ معاملات ہوں گے. تو مومنین نے تو اس وعدے کو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا کہ تمہیں آزمایا جائے گا، اور اس آزمائش میں جو کامیاب ہوگا وہی در حقیقت کامیاب ہے. تو اس وعدے کو انہوں نے دیکھ لیا پورا ہوتے ہوئے. وصدق اللہ، اور مومنین نے کہا کہ وصدق اللہ، اور وہ سچ کہا اللہ نے، ورسول، اور اس کے رسول نے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا وہ سچ کہا تھا. وما زادہم، اور نہیں زیادہ کیا. ایک تو یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا وہ سچ کہا تھا، یا جو وعدہ کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا. اس کو ہم کنٹراسٹ میں اگر دیکھیں تو منافقین کے بارے میں ان کے آیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ جو ہے وہ تو فریب اور دھوکے کا وعدہ تھا، جبکہ مومنین جو ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو وہی وعدہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ہم سے ذکر کیا تھا، اور یہ وعدہ اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا تھا، اور یہ سچ ہو گیا ہمارا وعدہ. تو اس وعدے کو انہوں نے پہچان لیا اور آزمائش کے لیے اور زیادہ تیار ہو گئے. اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اس کے نتیجے میں وما زادہم، اور نہیں زیادہ کیا انہیں اس چیز نے، الا ایمانن، مگر ایمان میں، وہ تسلیمن، اور فرما برداری میں. یعنی ان کے اس وعدے کو سچا ہوتا ہوا جب انہوں نے دیکھا تو ان کا ایمان اور ان کی فرما برداری جو ہے اس میں وہ اور زیادہ مضبوط ہو گئے. کوئی چیز ان کو زیادہ نہیں کیا، یعنی ان کی کمزوری نہیں بڑھی، بلکہ ان کا ایمان اور ان کی فرما برداری جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس میں اضافہ ہوا، اس میں اور زیادہ مضبوطی آ گئی. من المؤمنین رجالن، اور مومنوں میں سے کچھ مرد ایسے ہیں، مومنین میں سے کچھ مرد ایسے ہیں، صدقو، جو سچے اترے، ما عاہد اللہ، جو ان سے عہد کیا اللہ نے، علیہ، اس بات پر. مومنین میں کچھ تو وہ ہیں جو اپنے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے پر پورا اترے. اب یہ وہی وعدہ ہے جس کا منافقین کے بارے میں بھی ہم پچھلی آیات کا تذکرہ کرتے ہوئے ذکر ہوا تھا کہ انہوں نے بھی وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ وہ پیٹھ نہیں پھیریں گے. اس کا ذکر ہوا پچھلی آیات میں کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے تو اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ پیٹھ نہیں پھیریں گے اپنے میدان جنگ سے، لیکن منافقین جو ہیں وہ کس طرح سے پیٹھ پھیرتے ہیں اور کس طرح سے وہ اس سے بھاگتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس مومنین جو ہیں وہ در حقیقت اپنا اس وعدہ جو ہے اس کے اوپر کاربند رہتے ہیں. وہ تو اپنے اس وعدے کے اوپر سچے ہیں، یعنی میدان جنگ میں وہ ڈٹ کر کھڑے ہیں. جب بھی میدان جنگ ہوا، جب بھی ایسا موقع آیا تو وہ اس میں اپنے وعدے کے اوپر قائم رہے اور ڈٹ کر کھڑے رہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کے ساتھ. وہ ہمتن، مطلب گوش رہے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو انہوں نے پیش کیا، اپنی مالوں کو بھی پیش کیا اور اپنی جانوں کے نذرینے جو ہے ان کو بھی پیش کیا. تو مومنین جو ہے وہ تو اپنے وعدے میں سچے رہے. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، پھر ان میں سے، یعنی ان مومنین میں سے کچھ تو کوئی تو وہ ہے جو پوری کر چکا اپنی نظر. یعنی کچھ لوگ مومنین میں سے تو وہ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے اس وعدے کو پورا کر دکھایا. وہ وعدہ کیا تھا کہ اپنی جان تک کی قربانی کرنی پڑی تو اس سے بھی دریغ نہیں کریں گے. شہادت کو انہوں نے قبول کر لیا اس سے پہلے، اور یہ اشارہ ہے مومنین نے تو اس اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی وقت وعدہ کر لیا جس وقت جہاد کے متعلقہ آیات جو ہیں وہ آئی تھی، جیسے کہ مکہ کے آخری بالکل وقت میں یا مدینہ کے شروع میں غزوہ بدر سے پہلے جہاد کے بارے میں اس کی اہمیت اور اس کی ترغیب دلانے کے لیے بہت ساری آیات جو ہیں وہ آئی تھی، جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی کی. اور پھر مومنین جو ہے انہوں نے اس کو قبول کیا اور انہوں نے اس کو اپنایا. اس کا مطلب انہوں نے وعدہ کیا اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب بھی ایسا موقع آیا تو ہم اپنی مال کے ساتھ ساتھ اپنی جان کو بھی حاضر کریں گے، اور شہادت ہمیں اگر گلے لگانا پڑی تو اس کو بھی ہم گلے لگائیں گے. تو لہٰذا مومنین میں سے کچھ تو ایسے تھے جو اپنے اس وعدے کو پورا کر چکے، اور وعدے کو پورا کر چکے یعنی اس غزوہ احزاب سے پہلے مختلف جنگوں میں یا مختلف غزوات میں وہ شہادت کا جام جو ہے وہ نوش کر چکے. جیسا کہ غزوہ بدر میں بھی ہوا. غزوہ بدر میں، جنگ بدر میں تقریباً
14 जो सहाबा कराम जो है वो शहीद हो गए। उसके अलावा गजवा ओहद जो हुआ था उसमें भी 70 के करीब जो बड़े जय्यद सहाबा थे वो शहीद हो गए। और उसके अलावा भी मुख्तलिफ मार्कों में जो जाते हैं, जंगों में जाते रहे, और उनमें से कई जो है वो शहीद होते रहे। तो वो तो दर हकीकत अपने वादे को उन्होंने पूरा कर दिखाया कि अल्लाह के रास्ते में अगर जान भी देनी पड़ी तो वो जान भी देंगे। तो ये मोमिनीन में से कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने अपना वादा पहले ही पूरा कर दिया। वह मिनहुम, और उनमें से कुछ ऐसे हैं या कोई ऐसे भी कोई वो भी है, मन यंतज़िरु, जो कि वो अभी इंतजार कर रहा है, जो अभी इंतजार कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो पिछले मार्कों में या तो शामिल नहीं हो सके, जैसा कि गजवा बदर में कुछ सहाबा जो है, बहुत सारे सहाबा वो शामिल नहीं हो सके थे। और बाद में वो उन्होंने वादा किया था कि जब भी आइंदा कोई मौका मिला तो हम अपने आप को जरूर पेश करेंगे। और उनमें से कुछ तो शहीद हो गए, और कुछ जो है वो शहीद नहीं हुए, या तो गजवात में शामिल होकर वहां से गाजी वापस आए, या उस तरह से शामिल नहीं हुए। लेकिन आज वो अपने अपने उस वादे को पूरा करते हुए आज वो मैदान जंग में, यानी जो अहजाब का खंदक जो अगर जो मैदान जंग है उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाना बशाना खड़े हैं। तो उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो पहले ही शहादत कबूल कर चुके, और कुछ ऐसे हैं जो अभी उस शहादत का इंतजार कर रहे हैं, यानी उस वादे के पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं, और उसके लिए वो खड़े हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। वमा बदलू तब्दीला, और नहीं बदला उन सब ने अपना करार इकरार जरा भी तब्दील करना, और उन्होंने अपने वादे से जरा बराबर भी इनहिराफ नहीं किया, अपने वादे के ऊपर डटे हुए हैं। और उसके उसको पूरा करने के मतलब पूरी भरपूर तरीके से उसमें वो कन्विंस है। और उसमें उन अपने वादे के पक्का होने में उनमें जरा बराबर भी तब्दीली नहीं आई, या जरा बराबर भी कमजोरी नहीं आई। लियजज़ी अल्लाह, और ये इसलिए है ताकि वो बदला दे अल्लाह। ये वादा अपना जो है उसके ऊपर सच्चे जो है वो इसलिए खड़े रहे, इसलिए वो अपने वादे के ऊपर कारबंद है, क्योंकि उनको यकीन है कि अल्लाह ताला की तरफ से उनको अच्छा बदला मिलेगा। लियजज़ी अल्लाहु सादिकीन, ताकि वो बदला दे अल्लाह सब सच्चों को, बिज़िद्क़िहिम, उनकी सच्चाई का, उनके अपने वादे के ऊपर खड़े रहने की वजह से जो उन्होंने अमल किया और जो हासिल किया, ये अल्लाह ताला की तरफ से बदला मिलेगा। वह युअज़्ज़िबु, और अजाब दे अलमुनाफिकीना, मुनाफिकों को, इंशा, अगर वो चाहे। और मुनाफिकों को अगर अल्लाह चाहे तो उनको अजाब दे। आओ यतूब अलैहिम, या यतूब अलैहिम, वो रुजू करे उन पर, यानी उनकी तौबा कबूल करे। और मुनाफिकीन का जहां तक तल्लुक है तो मुनाफिकों को तो अल्लाह ताला चाहे तो उनको सजा दे, अजाब दे, चाहे उनको रुजू करने का या तौबा करने की एक मोहलत जो है वो अता फरमा दे। अल्लाह के ऊपर है कि वो मुनाफिकीन के साथ क्या रवैया करता है। चाहे तो वो उनको मौत देकर क्यामत क्यामत के लिए फिर अजाब जो है उसको ठहरा दे, चाहे तो उनको जिंदगी थोड़ी सी और तवील देकर उनको मौका मौका दे कि शायद कि वो अपनी जिंदगी में अपना जो निफाक है उसको छोड़कर वापस अपने इस्लाह कर लें, और सही सिद्ध के दिल से उस इस्लाम को कबूल करके अपनी इस्लाह कर लें। तो ये अल्लाह ताला की मोहलत है। मुनाफिकीन के बारे में क्या है, वो अल्लाह ताला के ऊपर है कि अगर वो चाहे तो उनको अजाब जो है वो वारद कर दे, चाहे तो उनको मोहलत दे। और लेकिन जो मोमिनीन है वो तो बदला जो है सच उनकी सच्चाई का, वो तो उनकी तरफ से अल्लाह ताला की तरफ से मिलेगा उनको। इन अल्लाह काना गफूर रहीम, बेशक अल्लाह खूब बख्शने वाला और खूब रहम करने वाला है। वरद अल्लाह, और ये बख्शने वाला और रहम करने वाला दोनों मोमिनीन और मुनाफिकीन के ऊपर भी। तो मोमिनीन के ऊपर तो दुनिया में भी और आखिरत में भी अल्लाह ताला बहुत अच्छी तरह से रहम करने वाला भी है। और जो मोमिनीन है और जो मुनाफिकीन है उनमें अगर जिंदगी के अंदर मोहलत के अंदर अंदर वो अपना रजू कर ले तो यकीनन अल्लाह ताला उनको बख्शेगा भी और उनके ऊपर रहम भी करेगा। लेकिन आखिरत में तो फिर ये रहम उसी के लिए है जो कि सिर्फ तौहीद के ऊपर अपने आप को कायम रखते हुए अल्लाह के हजूर पेश होगा। वरद अल्लाह, और लौटा दिया अल्लाह ताला ने, अल्लाज़ीना कफरू, उन लोगों को जिन सब ने कुफर किया, बेगैज़िहिम, उनके गैज़ समेत, उनके गुस्से समेत। सब काफिर लोग जो वहां पर लश्कर लेकर आए थे, 12 13 10 12 हजार का लश्कर जिन्होंने वहां पर इकट्ठा करके आए,
اور بڑے جوش اور ولولے کے ساتھ اور بڑے غصے سے بھرے ہوئے بڑے تیش میں وہ آئے اور ایک بھرپور حملہ جو ہے اس کی تیاری کے ساتھ آئے. لیکن جیسے ہی وہ خندق کے میدان میں پہنچے تو آگے خندق دیکھ کر ان کی اچانک سے بریک لگ گئی اور ان کا سارا غصہ جو ہے وہ وہیں کہ وہیں ان کے اپنے دلوں کے اندر اور اپنے سینوں کے اندر ہی چھپا رہا. اور وہ اس خندق کو دیکھ کر اور اپنا لشکر جو ہے اس کو دیکھ کر وہ یقیناً ان میں ایک ایسی اینکشیسنس، ایک غصہ جو ہے، بلکہ ان کا غصہ جو ہے وہ اور بڑھتا ہوگا یقیناً کہ ہم تو بڑے مطلب پرجوش انداز میں آئے اور اتنی بڑی لشکر کو لے کر آئے ہیں کہ آج تو ہم مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، لیکن یہاں پر تو معاملہ ہی الٹ ہو رہا ہے. اور پھر وہ 25 دن تک وہاں پر مختلف طرح کی کوششیں کرتے رہے، مطلب خندق کو عبور کرنے کی کوششیں کرتے رہے. اس کے علاوہ بنی قریظہ کے ساتھ وہ معاملات جو ہیں وہ طے کرنے کی کوشش کرتے رہے، جس کا ہم نے تذکرہ کیا کل. تو وہ جو ان کا غصہ اور وہ جو ایک طیش اور ایک جو جوش اور ولولہ جو اپنے اندر سمیٹ کر آئے تھے وہ مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے، تو وہ تو سارے کا سارا غصہ جو ہے ان کو وہیں کا وہیں درے کا درا رہ گیا. بلکہ ان کو اپنے اس غصے، اس غضب کے ساتھ، اس غیظ کے ساتھ واپس لوٹنا پڑا. یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ نامراد واپس لوٹے. وہ جو لشکر آئے تھے 25 دن کے محاصرے کے بعد، جب ایک رات سخت سرد ہوا جو چلی اور ان کے خیمے اکھڑ گئے اور ان کو اللہ تعالیٰ کی اس جو سچویشن تھی اس نے مجبور کر دیا کہ وہ وہاں سے واپس لوٹ جائیں، تو وہ اپنے غصے سمیت نامراد وہاں سے واپس لوٹ گئے. وہ کفار جو کافر لشکر ہیں سارے، لم ینالو خیرن، نہیں انہوں نے حاصل کی کوئی بھلائی. اس لشکر کشی سے ان کو کوئی بھلائی نصیب نہیں ہوئی، کوئی اچھائی یا کچھ فائدہ نصیب نہیں ہوا، بلکہ الٹا ان کو نقصان ہوا. ان کے حوصلے پست ہوئے. ان کا جو مسلمانوں کے خلاف جو ان کا جو ایک امیج تھا کہ مسلمان جو ہے اس طرح سے، لیکن مسلمانوں کی جو حکمت عملی ہے وہاں پر وہ دیکھ کر ان کے یقیناً ان کے حوصلوں کے اوپر بہت بڑی ضرب جو لگی ہوگی کہ وہ کس طرح سے یہ مسلمان جو ہے متحد ہو چکے ہیں اور کس طرح سے یہ پلاننگ کرتے ہیں اب جنگوں کی، اور کس طرح سے یہ سامنا کرنے کے لیے ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. 12,000 کے لشکر کے سامنے 2,500-3,000 صحابہ جو ہے کس طرح سے ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور مقابلے کے لیے ہر وقت مطلب موجود رہتے ہیں. تو ایسی چیزوں نے ان کے حوصلے پست ہی کیے، یعنی ان کو کچھ فائدہ نہیں ہوا، الٹا ان کو کچھ نقصان ہی ہوئے بہت سارے. وَكَفَى اللَّهُ، اور کافی ہو گیا اللہ تعالیٰ المؤمنین القتال، مومنوں کو لڑائی میں، یعنی اس لڑائی میں اللہ تعالیٰ ہی کافی ہو گیا مومنوں کے لیے. یعنی مومنین جو ہے ان کے لیے پریکٹیکلی تو اس طرح سے لڑائی جنگ کا جو مارکا جو ہے وہ پریکٹیکلی اس طرح سے نہیں ہوا. پہلے جیسے ذکر ہوا غزوہ احزاب جنگ کے بارے میں جو ذکر ہوا تھا کہ اکا دکا کچھ واقعات ہوئے، کسی نے کوئی خندق ایک آدھ بندے نے کبھی عبور کر لی اور اس کے ساتھ کچھ معاملات اکا دکا جھڑپیں وڑپیں ہوئی چھوٹی سی بالکل انفرادی لیول کی. لیکن جو دو لشکر جو ہے ان کو آپس میں مدبھیڑ ہو کر جیسے ایک جنگ کی سچویشن کیفیت ہوتی ہے، وہ تو کیفیت آئی ہی نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی تدبیر سے اور اپنی اللہ تعالیٰ کی جو پلاننگ تھی اس کے مطابق وہ جو مشرقین ہے وہ پیچھے کے پیچھے ہی رہ گئے. یعنی اللہ ہی کافی ہو گیا ان کو واپس دھکیلنے کے لیے. مومنین جو ہے اس طرح سے پریکٹیکلی اس میں آئے ہی نہیں. وقان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ کبھی بہت طاقتور، عزیزن اور بہت ہی غالب. اللہ تعالیٰ کی طاقت اور اس کا غلبہ جو ہے یقیناً وہ سب سے بڑھ کر ہے، اس کے کوئی مطلب مثال نہیں مل سکتی. وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوا، اور اتار لایا اللہ تعالیٰ، اور اتار لایا اللہ ان لوگوں کو، الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ جن سب نے مدد کی تھی، ان کی کن کی، یعنی ان مشرکوں کی. اب یہ آیت جو ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو اتار لایا جن سب نے مدد کی تھی مشرکوں کی، من اہل کتابی، اہل کتاب میں سے، من سیاسیہم ان کے کلوں سے، وقذف اور اس نے ڈال دیا، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، الرعب روب. اللہ تعالیٰ وہ لوگ جنہوں نے مشرکین کی مدد کی تھی، اہل کتاب میں سے وہ لوگ جنہوں نے مشرکین کی مدد کی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے قلوں سے نکال کر باہر لے آیا اور ان کے دلوں میں روب ڈال دیا. اب یہ جو آیت ہے اور اس سے اگلی آیت بھی جو ہے یہ کہہ لے کہ غزوہ بنی قریظہ جو ہے اس کی طرف اشارہ کرتا ہے.
اس کی مختصر سی تفصیل ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں، اور اسی کے تحت جو اگلی دو آیات جو ہیں وہ اسی کے پس منظر میں ہے۔ بنی قریظہ، جیسا کہ ابھی غزوہ احزاب کے سلسلے میں ہم نے دیکھا کہ ایک ہی قبیلہ تھا جو یہودیوں کا، جو مدینہ میں آباد تھا اور جس کے ساتھ ابھی تک اتحاد تھا مسلمانوں کا۔ اس کے علاوہ اس سے پہلے دو جو بڑے قبیلے تھے بنی قریظہ کے علاوہ دو قبیلے، بنو نذیر اور بنو قینقاع، یہ دو قبیلے جو ہیں اس سے پہلے بدعہدی کر کے وہ مدینے سے نکال دیے گئے ہوئے تھے۔ اب وہ بنو نذیر کو جب نکالا گیا مدینہ سے، اور وہ جہاں پر اس کی تفصیل ہم نے تھوڑی سی ڈسکس بھی کی تھی کہ بنو نذیر کو جب نکال دیا گیا مدینہ سے اور وہ خیبر میں جا کر وہاں پر آباد ہو گئے، تو در حقیقت انہوں نے ہی مشرکین مکہ کو بھی دعوت کی، قینقاع کو بھی دعوت دی، اور دوسرے جو قبیلے جو اسلام کے دشمن قبیلے تھے ان کو دعوت دے کر ان کو اکٹھا کر کے ان کو ایک بڑی فوج تیار کرنے میں کامیاب ہو گئے، تاکہ وہ لشکر کشی ہو۔ اور وہ یہ جو بڑی فوج جو آئی، یہ کیونکہ ان میں یہودی قبیلے بھی تھے، عیسائی قبیلے بھی تھے، تو وہ انہوں نے آ کے بنی قریظہ کے ساتھ تعلقات، بنی قریظہ جن کا مسلمانوں کے ساتھ اتحاد ہے، ان کے ساتھ آ کر کچھ ساز باز یا کچھ گٹ جوڑ جو وہ کرنے کی کوشش کی کہ کسی طرح سے اگر یہ بنی قریظہ ہمارے ساتھ مل جائے تو ہم اس جنگ کو بڑی آسانی سے جیت سکتے ہیں، کیونکہ اب مطلب مدینہ کے اوپر حملے کرنے کا صرف ایک واحد راستہ یہی ہے کہ بنی قریظہ ان کی مدد کریں، چاہے داخلی طور پر کریں، چاہے کھل کر وہ ان کے ساتھ آ کر ان کے ساتھ شامل ہو جائیں، اپنے جو ایگریمنٹ ہے اس کو توڑ دیں اور ان مشرکین کے ساتھ شامل ہو جائیں اور پھر مسلمانوں کے اوپر مشترکہ حملہ کیا جائے۔ تو یہی ایک صورت تھی، اور اس میں جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا کہ کافی حد تک کچھ انفارمیشن، کچھ اتھینٹک انفارمیشن جو ہے وہ مل چکی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا مسلمانوں کو، کہ اس طرح سے بنی قریظہ جو ہے وہ اپنا جو ایگریمنٹ ہے اس کو بریچ کر چکی ہیں۔ قولی اعتبار سے یا تھوڑے سے اعتبار سے تو ابھی تک ان کا ایگریمنٹ ہے، لیکن پریکٹیکلی انہوں نے ساز باز کی، انہوں نے سارا کچھ مطلب ایگریمنٹ وغیرہ تقریباً وہ طے کر چکے تھے، جب مطلب حضرت میں پھر بھول گیا، سعد بن وقاص یا شاید بن جو صحابی تھے، انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میں جا کے ان کے جو ایگریمنٹ ہیں ان کو میں ڈس ایگریمنٹ میں تبدیل کرتا ہوں، انہوں نے جہاں پر وہاں پر ایک پالیٹکس کچھ پلے کی، جس کی وجہ سے ان کا اتحاد جو ہے وہ فائنل ایگریمنٹ نہیں ہو سکا بنی قریظہ کا، اور اس کی وجہ سے لشکر جو ہے مشرکین کا اس کو واپس جانا پڑا اور وہ ناکام اور نامراد ہوئے۔ تو اب یہ بنی قریظہ کا جو واقعہ معاملہ ہے وہ تو کھل کر سامنے آ چکا تھا۔ اب جب غزوہ احزاب جو ختم ہوا، وہ فوجیں پلٹ گئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی جو لشکر ہے مسلمانوں کا وہ واپس اپنے اپنے گھروں میں جب مدینے کو لوٹا، تو ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو ہتھیار ہیں وہ اتارے ہی تھے، اپنی زرہیں وغیرہ ابھی کھولی ہی تھی کہ وہاں پر حضرت جبریل جو ہے وہ حاضر ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور انہوں نے کہا کہ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اپنے ہتھیار کھول دیے ہیں؟ جبکہ ہم فرشتے جو ہیں، ہم تو ابھی تک ہم نے تو اپنے ہتھیار نہیں چھوڑے، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ بنی قریظہ کا میٹر جو ہے وہ ابھی پینڈنگ ہے، اس کو بھی ابھی ساتھ ہی سالو کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت، یہ تقریباً ظہر کا وقت تھا جب حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرا دیا سارے لشکر کو کہ اپنے جو ہتھیار ہیں ابھی ان کو اتارنا نہیں ہے، بلکہ پیش قدمی کریں، اور خیبر اور یعنی سوری بنی قریظہ کا جو مقام ہے وہاں پر جا کر وہیں پر جا کر اثر جو ہے وہ وہاں پر جا کے پڑیں گے۔ یعنی اس قدر کوئک ایکشن ہوا کہ ظہر کے وقت میں ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت ملی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یقیناً، اور پھر اسی وقت حکم دیا گیا، اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا سارے مشرکین اور سارے جو مسلم لشکر جو ہے اس کو کہ آپ تیاری پکڑیں اور غزوہ یعنی بنی قریظہ کی طرف ہم پیش قدمی کر رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی پھر انہوں نے حضرت علی کو ایک چھوٹے سے وفد کے ساتھ ایڈوانس انفارمیشن کے لیے بھیج دیا بنی قریظہ کی طرف کہ اس طرح سے مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے، اور آپ نے جو بدعہدی کی ہے حزاب کے یا خندق کے مقام پر، اس کا فیصلہ یا اس کا بدلہ یا اس کے بارے میں تو آپ سے باز گشت ہوگی یا پوچھ گچھ ہوگی۔ تو اس سلسلے میں مسلمانوں کا لشکر جو ہے وہ یہاں پر آ رہا ہے، حضرت علی کو پہلے بھیج دیا جا کر وہاں پر ان کو انفارم کر دو کہ اس طرح سے مسلمانوں کا لشکر جو ہے وہ بنی قریظہ کی طرف آ رہا ہے۔ جب حضرت علی وہاں پر پہنچے
اور انہوں نے اپنا پیغام جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا بنی قریظہ کو، تو بنی قریظہ نے اول فول بکا اور اس طرح کی زبان جو ہے استعمال کی، اور ان کا خیال تھا کہ یہ خام خواہ بس دھمکی ومکی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، مسلمان کہاں پر ہمارے پاس اوپر چڑھائی کریں گے۔ لیکن انہوں نے دیکھا کہ یکا یک ابھی اثر کا وقت ہوا ہے کہ سارا مسلم لشکر جو ہے وہ وہاں پر آ کر پڑاؤ ڈال دیا، تو اس سے وہ خوف زدہ ہو کر بنی قریظہ جو ہے اپنے قلعوں میں اور اپنے جو مطلب گھروں کے اندر، اپنے قلعوں کے اندر وہ محصور ہو گئے، اور وہیں پر انہوں نے پناہ حاصل کر لی، اور وہاں پر ان کے درمیان پھر نیگوشیشن ہوتی رہی۔ اب وہاں پر وہ ڈیل کرتے رہے، کوشش کی انہوں نے کہ کسی طرح سے کمپرومائز کر کے ہمارا یہ محاصرہ جو ہے وہ ختم ہو جائے، لیکن وہ محاصرہ جو ہے بنی قریظہ کا، کہ یہ بھی تقریباً 25 دن تک یہ محاصرہ رہا بنی قریظہ کا، اور 25 دن کا محاصرہ جو تھا اس میں پھر بالآخر انہوں نے وہاں پر ہتھیار ڈال دیے، اور ہتھیار نہیں ڈال دیے بلکہ انہوں نے ثالثی قبول کر لی، اور انہوں نے اس چارت پر ایگری ہو گئے کہ حضرت سعد بن معاذ جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اگر ثالث کے طور پر ان کو اگر بیچ میں ڈالا جائے، اور ان کا جو بھی فیصلہ ہوگا حضرت سعد بن معاذ کا، تو وہ ہم قبول کر لیں گے، یہ بنی قریظہ نے کہا۔ اور سعد بن معاذ جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اوس قبیلے کے سردار رہے، اور ان کے پہلے بڑے بڑے اتحاد تھے ان کا بنی قریظہ اور بنی دوسرے جو قبیلے ہیں ان کے ساتھ ماضی میں، تو اس وجہ سے ان کو یہ امید تھی کہ حضرت سعد بن معاذ جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کے حق میں یعنی بنی قریظہ کے حق میں کچھ نرم فیصلہ کریں گے، کچھ کمپرومائزنگ سچویشن جو ہے وہ لے آئیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ جس طرح سے بنی نذیر اور بنی قینقاع جو ہے اس سے پہلے دو قبیلے، ان کو مدینہ سے باہر کر دیا گیا تھا، اسی طرح سے ان کو بھی موقع دیا جائے کہ ٹھیک ہے، تمہیں بھی پھر مدینہ بدر کیا جاتا ہے، یہاں سے اپنے مطلب اٹھاؤ اپنا بوریہ بستر اور جگہ خالی کر دو۔ تو اس امید کے ساتھ انہوں نے حضرت صاحب بن معاذ کی طرف اشارہ کیا کہ ان کو اگر ثالث کریں تو ان کا فیصلہ ہم قبول کریں گے، منظور کریں گے، جو بھی یہ فیصلہ ہمارے حق میں کریں گے ہمیں وہ منظور ہوگا۔ اور حضرت سعد بن معاذ جو ہے ان کو بھی سچویشن ساری پتہ تھا، ان کو بھی اندازہ تھا کہ بنو نذیر اور بنی قینقاع جو پہلے قبیلے نکالے گئے، انہوں نے کس طرح سے دشمن قوتوں کے ساتھ ساز باز کر کے اتنا بڑا لشکر جو ہے وہ لے کر چڑھائی کر دی۔ تو اب یہ بنی قریظہ جو ہے ان کو بھی اگر موقع دیا گیا تو یہ بھی بلکہ دشمن جو ہے ان کے ساتھ اور زیادہ مضبوط کریں گے ان کو جا کر، تو لہذا سعد بن معاذ جو ہے وہ انہوں نے بہت ہی شاندار فیصلہ کیا، اور ان کا فیصلہ جو ہے وہ تورات کی روح سے تھا۔ تورات یہ جو یہودیوں کی جو کتاب ہے انہی کی کتاب سے جو اس ایسی سچویشن، ایسی بد عہدی جو ہے اس کی جو سزا ہے وہ انہوں نے وہاں پر مطلب پروپوز کر دی، اور وہ سزا تھی کہ ان میں سے یہ تورات کی سزا تھی، یہ تورات میں جو منقول ہے وہ سزا تھی جو حضرت سعد بن معاذ نے وہاں پر مطلب پروپوز کی، اور اس کے مطابق جو جو نوجوان ہے، وہ مرد لوگ جو جنگ کے قابل ہیں، جو یا تو جنگجو ہیں یا اس قابل ہیں کہ وہ جنگ میں حصہ لے سکتے ہیں، ان کو تو قتل کر دیا جائے، اور دوسرے جو ہیں بوڑھے اور بچے اور خواتین جو ہیں ان کو غلام بنا لیا جائے، اور اسی طرح سے ان کا مال و اسباب جو ہے وہ بھی مال غنیمت کے طور پر مسلمان جو ہے وہ حاصل کر لیں گے۔ تو یہ ان کا فیصلہ تھا، اور کیونکہ وہ بنی قریظہ آلریڈی ان کو ثالث مان چکے تھے، لہذا اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد کیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی ان کو جب یہ فیصلہ جو ہے وہ بتایا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو در حقیقت وہی فیصلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے اس کے بارے میں۔ تو پھر اس طرح سے وہ ان کے جو نوجوان تھے، جو جنگ کے قابل افراد تھے، ان کو تو وہاں پر قتل کر دیا گیا اس بداخلی کی وجہ سے، اس بریچ آف کنٹریکٹ کی وجہ سے، اور جو خواتین اور بوڑھے اور بچے تھے ان کو پھر مطلب غلام بنا لیا گیا، اور غلاموں کے ساتھ مسلمانوں کا سلوک کیسا رہا، کس قدر اعلیٰ اور شاندار رہا، وہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ ان میں سے بھی یقیناً بہت سارے غلاموں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کر کے ان میں سے اصلاح کی ہوگی۔ اور اس طرح سے، اور پھر جب وہ اس طرح کے جب یہ سچویشن چھٹی تو اس کے بعد انہوں نے پتا چلا مسلمانوں کو، واقعی انہوں نے جب دیکھا
کہ ان کا مال جب حاصل کیا تو اس میں سے بہت سارا جنگی ساز و سامان، بہت ساری تلواریں اور زرہیں اور ڈھالیں اور اس طرح کا جو جنگی ساز و سامان ہے وہ بہت بڑی تعداد میں انہوں نے تیار کر رکھا تھا، جو کہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہونا تھا۔ تو ان کے یہ بنی قریظہ کے ساتھ اس طرح سے معاملہ ہوا، اور اس کو غزوہ بنی قریظہ بھی کہا جاتا ہے، کہ کس طرح سے بنی قریظہ کا محاصرہ کر کے ان کو بھی پھر اس طرح سے ختم کر دیا گیا، اس پورے قبیلے کو مدینہ سے۔ تو لہذا مدینہ سے جو یہودیوں کا جو آخری قبیلہ وہاں پر آباد تھا، وہ بھی اس طرح سے وہاں سے ختم کر دیا گیا۔ تو اسی یہ غزوہ بنی قریظہ جو ہے، اسی کے پس منظر میں یہ دو آیات ہیں جس کو ہم انشاءاللہ اب آسانی سے کور کرتے ہیں۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ، اور اللہ نے اتارا ان لوگوں کو جن سب نے مدد کی تھی مشرکوں کی، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، من سیاسیہم، ان کے قلوں سے، وقذف فی قلوبہم الرعب، اور ان کے دلوں میں روب ڈال دیا، یعنی کہ ان کو ان کے قلوں سے نکال کر ان کے دلوں میں مسلمانوں کا روب ڈال دیا۔ فریقاً، ایک گروہ کو، تقتلون، تم سب قتل کرتے ہو، وتأسرون فریقاً، اور دوسرے کو تم، یا ایک گروہ کو تم قید کرتے ہو، ایک کو تم قتل کر رہے ہو اور ایک کو تم قید کر رہے ہو۔ ایک کو قتل کر دیا یعنی نوجوانوں کو، جو جنگ کے قابل افراد تھے ان کو قتل کر دیا گیا، اور جو دوسرے جو تھے، دوسرا گروہ جو تھا، جو ضعیف لوگوں کا، بوڑھے لوگوں کا اور بچوں کا اور خواتین کا، ان کو قیدی کر دیا۔ تو ایک گروہ کو تو تم قتل کرتے تھے اور دوسرے کو تم قید کرتے تھے۔ وَأَوْرَثَكُمْ، اور اس نے وارث بنا دیا تمہیں، ارضہم، ان کی زمین کا، ودیارہم، اور ان کے گھروں کا، واموالہم، اور ان کے مالوں کا، ان کی زمین، ان کے گھر اور ان کے مالوں کا تمہیں اللہ تعالیٰ نے وارث بنا دیا۔ یعنی بنی قریظہ کے جتنا مال اور زمین تھی وہ پھر مسلمانوں کے ملکیت میں آ گئی، تو لہذا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ان کے اموال کا تمہیں وارث بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ وَأَرْضًا لَمْ تَطْئُوهَا، اور اس زمین کا بھی اللہ تعالیٰ نے وارث بنا دیا، لم تطئوها، تم نے قدم نہ رکھے تھے اس پر، یعنی اس وقت تک ابھی تم نے اس زمین پر قدم نہیں رکھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا کہ اس کے بھی وارث تم ہی ہو۔ یعنی اس غزوہ احزاب کے بعد آنے والے بہت سارے جو جنگیں ہیں جس میں مسلمانوں کو فتوحات حاصل ہوئی، اس کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کا بھی وارث تمہیں بنا دیا۔ اس کے بعد جیسا کہ یہ 5 سن ہجری میں ہوا تھا یہ غزوہ احزاب جو ہے، 6 سن ہجری میں صلح حدیبیہ ہوا تھا، اس کا بھی ہمیں پتہ ہے، اور اس کے بعد پھر 7 سن ہجری میں خیبر جو ہے وہ فتح ہو گیا تھا، اور خیبر جو ہے اس کی فتح جو ہے وہ بھی ایک بڑی شاندار فتح تھی مسلمانوں کی۔ وہ ایک زمین جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا وارث بنایا مسلمانوں کو۔ اس کے علاوہ بعد میں مطلب فتح مکہ ہوئی، وہ بھی مسلمانوں کے تسلط میں آ گیا۔ اور اس کے علاوہ جو رومن اور پرشین امپائر تھی، بعد میں بڑی بڑی سلطنتیں جو ہیں وہ بھی فتح کی مسلمانوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر یہ اشارہ بھی دے دیا کہ اس کے بعد آنے والی جو زمینیں ہیں جس پر تم نے ابھی قدم نہیں رکھے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی وارث تمہیں بنا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوہ احزاب کے بعد کہا تھا کہ اب یہ جو قریش ہے یہ تمہارے اوپر دوبارہ حملہ نہیں کر سکتے، بلکہ اب تم ان کے اوپر حملہ کرے گے۔ اور یقیناً اور ایسا ہی ہوا کہ بعد میں ان مشرکین کے جو قافلے ہیں ان کی کوئی سکت نہیں تھی، ان لشکروں کی، کہ وہ مسلمانوں کے خلاف کوئی ایسی چڑھائی کرتے یا ایسی لشکر کشی کرتے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے قدرت میں ہر چیز، کہ وہ جس طرح کی تدبیر کرتا ہے اسی کی تدبیر جو ہے وہ پھر مطلب پوری ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ دشمن جو ہے وہ ہمیشہ نیست و نابود ہوتے ہیں۔ یہی پر رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کے ساتھ کہ ہم نے جو سنا سمجھا اس کو سمجھنے کی کوشش کی، اس کی صحیح نصیحت ہمارے دلوں میں اتار کر اس کے مطابق ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اگر کوئی اضافہ ہے تو آپ کر سکتے ہیں، ادروائز ہم وقت آج تھوڑا سا اوپر ہو گیا۔ بہرحال اجازت چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ ہمارے دیگر جتنے معاملات ہیں جس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی خاص مدد کی ضرورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی خاص مدد اور رہنمائی اور ہماری اپنی خاص رحمت جو ہے وہ ہمارے اوپر فرمائے۔ اسوہ حسنہ جو ہے اس کے بارے میں آج تھوڑا سا ذکر ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کے بھی جو پہلو جو ہمیں
ہمارے لیے، ہم اصلاح کرنے کے لیے ضروری ہیں، ہماری اپنی اصلاح اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کے لیے ضروری ہیں، ان کی طرف ہمیں توجہ مبذول مطلب توجہ کرنے کی، اور اس کے مطابق ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی اللہ تعالی ہمیں ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اپنے والدین کے لیے ضرور دعا کیا کریں، چاہے وہ حیات ہیں، چاہے وہ اس دنیا سے گزر گئے۔ اللہ تعالی ہمارے سارے کے سارے والدین کو اپنے خاص فضل و کرم میں رکھے، اور ہمیشہ اپنے خاص فضل و کرم میں رکھے۔ یہ ہمارے والدین ہی ہیں کہ جن کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کی اس مجلس جو ہے جمی ہوئی ہے اس میں ہم حاضر ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے یہ بھرپور دعا ہے اور بڑی امید اور بڑے یقین کے ساتھ کہ اس کا اجر جو ہے، ہماری اس کوشش کا اجر جو ہے وہ ہمارے والدین کے حصے میں بھی ضرور رکھیں۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔